نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ زاد الطالبین حدیث نمبر 106۔ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووضع البنات ومنع وہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال۔ رواہ البخاری والمسلم۔ حدیث ہے، سب سے پہلے اس کی جو ہے لغوی تحقیق دیکھیں۔ ان اللہ حرم، حرم یحرم تحریم باب تفعیل سے اس کا معنی ہے حرام قرار دینا، اور حرم یحرم نصرہ سے نہیں بلکہ کرمہ سے اور سمع سے اس کا معنی ہے حرام ہونا۔ اسی طرح عقوق نافرمانی کو کہتے ہیں۔ الامہات ام کی جمع ہے ماں، ووضع البناتی، ووضع البناتی، وضع یدع ضرب یضرب سے ہے نہیں بلکہ ووضع البنات وعد یعید، قرآن میں جیسے آتا ہے نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وعد یہ جو ہے لفیف مقرون ہے، وعد بروزن فعل، فا اور عین دونوں کے مقابلے میں حرف علت ہے یہاں پر۔ ووضع البنات، وعد یعید کا معنی ہے زندہ درگور کرنا۔ البنات یہ جمع ہے بنت کی، بنت جو ہے وہ بیٹی کو کہتے ہیں۔ ومنع، منع یمنع فتح کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے روکنا، منع کرنا۔ ہاتی یہ اسم فعل ہے اور اسم فعل بمعنی امر ہے، اس کا معنی ہے دے دو۔ کرہ یکرہ اس کا معنی ہے ناپسند کرنا۔ قیل و قال یہ قال یقول نصر ینصر سے ہے بات کرنا۔ وکثرت السؤال، کثرت زیادتی کو کہتے ہیں۔ کثر یکثر اس کا معنی ہے زیادہ ہونا۔ السؤال سوال، سأل یسأل باب فتح یفتح سے ہیں۔ اضاعۃ المال، اضاع، اضاع یضیع، اضاع باب افعال سے اس کا معنی ہے ضائع کرنا۔ اب دیکھیں ترجمہ۔ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، بے شک اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی کو۔ ووضع البنات، اور اسی طرح بیٹیوں کے زندہ درگور کرنے کو زمانہ جاہلیت میں جو ہوتا تھا اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا۔ ومنع، اور اللہ نے حرام قرار دیا ہے کنجوسی کو۔ وہاتی، اور مانگنے کو۔ وکرہ لکم قیل وقال، اور ناپسند کیا ہے تمہارے لیے اللہ نے فضول باتوں کو۔ قیل و قال سے مراد ہے فضول باتیں۔ وکثرت السؤال، اور زیادہ سوال کرنے کو۔ واضاعۃ المال، اور مال ضائع کرنے کو۔ یہاں پر اس حدیث میں 7 چیزوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے اللہ رب العزت نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 7 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، جن میں سے شروع کی جو 4 ہیں وہ حرام ہیں، باقی جو 3 ہیں آخر کے وہ مکروہ ہیں۔ سب سے پہلا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے ماں کی نافرمانیوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں بچے کو پالنے میں مشقت اور تکلیف زیادہ برداشت کرتی ہے۔ اسی طرح والدہ کا حق والد سے زیادہ ہے،
کہ ایک صحابی نے آ کر حضور سے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ حق میرے اوپر کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا ماں کا، پھر پوچھا، پھر فرمایا ماں کا، پھر پوچھا، پھر فرمایا ماں کا، تو چوتھی دفعہ پھر حضور نے فرمایا کہ والد کا۔ اور دوسرا جز ہے وہ ہے وعد البناتی، بچوں کو زندہ درگور کرنا۔ زمانہ جاہلیت میں جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو لوگ اس کو زندہ دفن کرتے تھے اور اس کو ناپسند کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر اس نظریے کو ختم کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے، اور بیٹی جو ہے وہ قیامت کے دن انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ وعد البناتی، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ اسی طرح ومنع، اور کنجوسی کرنا۔ کنجوسی یعنی جہاں شرعی ضرورت ہو وہاں خرچ نہ کرنا۔ اسی طرح زکوٰۃ، صدقات، خیرات ادا نہ کرنا۔ وہاتی، اور اسی طرح مانگنا۔ جس کے پاس ایک دن ایک رات کھانے پینے کا سامان ہے تو اس کے لیے مانگنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اس لیے یہ چار چیزیں شروع کے حرام ہیں۔ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اور ناپسند کیا ہے تمہارے لیے فضول باتوں کو، لمبی چوڑی باتیں کرنا، فضول قسم کی باتیں کرنا، اور وکثرت السؤال، بہت زیادہ سوال کرنا، کہ ہر چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں جہاں ضرورت ہو، کہ جیسے حضور نے پیچھے فرمایا تھا انما شفاء العی السؤال، تو یہاں پر جو ہے فضول قسم کے لوگ سوال کرتے ہیں، جیسے کہ نماز دن میں 5 کیوں ہیں، 3 آہستہ، 2 آہستہ 3 بلند آواز سے قرأت کیوں ہیں، یہ فضول قسم کے سوالات۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنا، یہ بھی مکروہ ہے فضولیات میں، اور اسی طرح سگریٹ وغیرہ میں اور حرام کاموں میں مال لگاتے ہیں لوگ۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے۔ اب اس حدیث کا ترجمہ دیکھیں، ترجمہ ہو گیا، اس کی ترکیب دیکھیں۔ ان اللہ، ان حرف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ ان کا اسم، حرم فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، علیکم جار مجرور مل کر متعلق ہوا حرم کا، اور عقوق الامہات، عقوق الامہات مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہو گیا معطوف علیہ، و حرف عطف، ووعد البنات، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہو گیا معطوف علیہ معطوف، یعنی معطوف اول، یعنی جو پیچھے معطوف علیہ ہے اس کا یہ معطوف اول ہے۔ آگے ہے ومنع، منع یہ مصدر مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ محذوف ہے۔ اس کا مضاف الیہ یہاں محذوف نکالیں گے، وہ ہے کہ ما علیکم اعطاؤہ، ما علیکم اعطاؤہ، یعنی منع مضاف، ما موصول، علیکم جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا واجب محذوف کا، اور واجب اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، اور اعطاؤہ جو ہے وہ اس کی مبتدا مؤخر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جو ہے وہ یہ ما موصول کے لیے صلہ، موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ منع کے لیے مضاف الیہ، یعنی ما علیکم اعطاؤہ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مضاف مضاف الیہ، اور منع مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ معطوف ثانی، واو حرف عطف، اور اسی طرح آگے ہے ہاتی، ہاتی یہ مضاف الیہ ہے اور اس کا مضاف محذوف ہے، وقول ہاتی، قول مضاف، ہاتی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف۔ یہ جو پیچھے یہ معطوف علیہ اپنے تینوں معطوف کے ساتھ جو ہے مل کر یہ مفعول بھی ہوا حرم فعل کا، حرم فعل کا یہ جو ہے یہ سارے مفعول بھی بن گئے۔ حرم فعل
اپنے فاعل، مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہو گیا معطوف علیہ۔ یہاں سے پہلے سارے کے سارے دوبارہ معطوف علیہ بن گئے۔ اب آگے دیکھیں، واو حرف عطف، کرہا فعل، و ضمیر اس کا فاعل، لکم جار مجرور مل کر متعلق ہوا فعل کا، اور قیل وقال، قیل یہاں پر جو ہے وہ بتاویل لفظ مضاف الیہ ہے قول محذوف کا، قول مضاف، قیل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر معطوف علیہ، اور قال یہ جو آگے ہے نا وقال، یہ بھی جو ہے لفظ بتاویل لفظاً مضاف الیہ ہے، اور پیچھے محذوف نکالیں گے وقول قال، قول مضاف، قال ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا معطوف اول۔ واو حرف عطف، کثرت السؤال، مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف ثانی، واو حرف عطف، اضاعت المال، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ معطوف ثالث۔ معطوف اپنے تینوں معطوفوں کے ساتھ مل کر جو ہے یہ مفعول بنے کرہا کا، کرہا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہوا پیچھے معطوف علیہ کا، معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملہ اسمیہ خبریہ۔ اگلی حدیث ہے ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال اللہ کے یہاں، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اعمال میں سے وہ اللہ کے لیے الحب فی اللہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرنا۔ حضور ایک مرتبہ تشریف لائے، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا جانتے ہو سب سے زیادہ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ کسی نے کہا جہاد، کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا روزہ، کسی نے کہا خیرات، مختلف قسم کے جوابات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل اعمال میں سے اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھنا اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا، کہ آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، بغض رکھتے ہیں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ تمرین دیکھیں، ان حرف مشبہ بالفعل، احب صیغہ اسم تفضیل، الاعمال مضاف، صیغہ اسم تفضیل مضاف، الاعمال مضاف الیہ، اور الی حرف جار، لفظ اللہ، ذوالحال، تعالی فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال اپنے ذوالحال کے ساتھ مل کر مجرور ہوا، جار مجرور مل کر متعلق ہوا اسم تفضیل کا، اسم تفضیل اپنے مضاف الیہ اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر انا کا اسم، انا کا جو ہے اسم بن گیا۔ آگے ہے الحب فی اللہ، الحب ذوالحال، فا حرف جار، لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا ثابتاً کا، کیونکہ حال جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، ذوالحال حال کے ساتھ مل کر معطوف علیہ، والبغض فی اللہ، یہ بھی حال ذوالحال مل کر جو ہے وہ معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ جو ہے ان کی جو ہے خبر، ان اپنی اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آخری حدیث آج کے سبق کا، الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم۔ الا حرف تنبیہ ہے، دنیا دنا یدنو سے دنیا کو کہتے ہیں قریب ہونا، ملعون لعن یلعن فتح سے اور سمیہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے لعنت کرنا اور گالی دینا، شرمندہ کرنا۔ ذکر اللہ، ذکر ذکر یذکر سے، والا یوالی موالاتن، اس کا معنی ہے دوستی کرنا، اور عالم یعلم جاننا، متعلم تعلم یتعلم تعلما سیکھنا۔ اب ترجمہ دیکھیں، الا خبردار، ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، بے شک دنیا لعنت کی ہوئی ہے، ملعون ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے اس پر بھی لعنت کی گئی ہے، الا ذکر اللہ، مگر اللہ کا ذکر
اور وما والا ہو، اور وہ چیز جو اللہ کے ذکر کے قریب کرے، وعالم، اور عالم، ومتعلم، اور متعلم. یعنی اللہ نے یہ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب قابل لعنت ہیں، مگر 4 چیزیں جو ہے وہ لعنت سے بری ہیں اور لعنت سے خالی اور پاک ہیں. کیا؟ ایک ہے اللہ کا ذکر، ذکر اللہ، وما والا ہو، وہ اعمال جو اللہ کے ذکر کے قریب کریں، وعالم، اور اسی طرح عالم، اور ومتعلم، اسی طرح علم سیکھنے والا. یہ 4 چیزیں، یہ 4 افراد اور یہ 4 اسباب جو ہے لعنت سے بچنے کے ہیں. ترکیب دیکھیں، علی حرف تنبیہ، ان حرف مشبہ بالفعل، الدنیا ان کا اسم، ملعونۃ اس کی خبر اول، الا ان الدنیا ملعونۃ، اور وملعون ما فیہا، یا ملعونۃ معطوف علیہ، واو حرف عطف، ملعون ما فیہا، ملعون یہ جو ہے اسم مفعول ہے، ما مصدریہ بلکہ ما موصولہ، ما فیہا جو کچھ اس میں، ما موصولہ، فی حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا. ثبت کا، ثبت فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر، صلہ موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر نائب فاعل ہوا. ملعون کا، ملعون اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ ہو گیا مفسر. ٹھیک ہے، مفسر. آگے ہے الا حرف استثناء لغو، ذکر اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، والا ہو، والا فعل، ہوا ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جو ہے وہ یہ صلہ ہو گیا ما کا، ما مصدر، ما موصولہ کا، ما موصولہ، والا ہو فعل فاعل مفعول. یہ سارا جو ہے وہ ملنے کے بعد یہ معطوف ثانی، عالم معطوف ثالث، او متعلم یہ ہو گیا جو ہے معطوف ثالث. یہ تمام معطوفات کے ساتھ مل کر، یعنی معطوف علیہ اپنے تمام یہ معطوفات تقریباً متعلم، عالم، والا، ذکر اللہ، یہ تمام یہ تینوں معطوف علیہ، یعنی معطوف اپنے ذکر اللہ معطوف کے ساتھ مل کر جو ہے یہ بن گئے مستثنی مفرغ. نائب فاعل ہوا لا یحمد فعل محذوف کا، یعنی یہ مستثنی مفرغ ہے اور یہاں فعل محذوف نکالیں گے لا یحمد. لا یحمد فعل، ضمیر اس کے اندر نائب فاعل، یہ جو ہے فعل اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جو ہے یہ تفسیر. ٹھیک ہے، یہ جو یہاں ذکر اللہ یہ معطوف علیہ ہے اور یہ تینوں معطوف ہیں، تینوں معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر جو ہے یہ بنا مستثنی مفرغ نائب فاعل. یہ نائب فاعل بن گئے لا یحمد فعل کا. لا یحمد فعل اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کر جو ہے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر. مفسر اپنے تفسیر کے ساتھ مل کر جو ہے یہاں پر 2 ترکیب ہیں، یا تو اس کو خبر ثانی بنائیں گے یا پھر ان دونوں کو معطوف علیہ معطوف بنا کر ایک ہی خبر بنائیں گے، تو پھر یہ ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ